الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات گرامی، اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی. زمانہ آپ جانتے ہیں ہمارے اعتبار سے تین زمانے ہیں. ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. تو ان تمام زمانوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. گویا جب سے وجود ہے اس عالم کا، جب سے وجود ہے زمانے کا اور جب تک رہے گا، اس وقت کے سارے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی. پہلی بات تو یہ کہ زمانہ مخلوق ہے، خالق اللہ ہے. خالق برحق اپنی ہی پیدا کردہ چیز زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. ہم اور آپ جو قسم کھاتے ہیں وہ بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں، سب سے بڑی کی، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اور اللہ کی ہی قسم ہم کھانے کا حق رکھتے ہیں اور جائز ہے. غیر اللہ کی قسم مخلوق کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. لیکن خالق برحق اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، وہ با اختیار ہیں. مفسرین بتاتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہو یا کسی مخلوق کی قسم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، زمین کی، بہت سی مخلوقات کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسان جب کسی بات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، جب وہ بات پرزور انداز میں کہی جا رہی ہو، تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہو، پورے قوت بیانیہ کے ساتھ کہی جا رہی ہو، تو بندہ اس پہ توجہ دیتا ہے. اس لیے انسانوں کے ذہن کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی تاکہ اس مخلوق کی اہمیت کو، افادیت کو، منفعت کو اور اس کی حیثیت کو تمام انسانوں کے سامنے بیان کیا جائے. اب زمانہ کتنی اہم چیز ہے. زمانہ گویا ہر انسان کو ایک زمانہ ملتا ہے. وہ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ شعوری زمانہ، 50 سال کا، 60 سال کا. جب سے انسان سن شعور کو پہنچتا ہے اور شریعت اس کو مکلف قرار دیتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. موت تک کا جو زمانہ وقت ملا یہ اس کو ملا. تو اس زمانے کا وہ استعمال کیسے کرے؟ قسم ہے زمانے کی. گویا زمانے کے اندر یہ نشیب و فراز، یہ اتار اور چڑھاؤ، یہ ترقی اور تنزلی، زمانے کے یہ حوادث، زمانے کے یہ واقعات، زمانے کی ساری تواریخ، زمانے کی حکومتیں، زمانے کی شخصیتیں، زمانے کے وہ لوگ جو کہ بہترین کام کر کے روشن اور نمایاں ہوئے اور وہ لوگ جو بدترین کام کر کے وہ انتہائی ناکام ہوئے. تو گویا ساری چیزوں کی گویا اس میں ایک لفظ میں والعصر قسم ہے زمانے کی. یہاں توجہ دلانے مقصود ہے کہ زمانہ اور وقت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے. جیسا کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، کہ وقت کی مثال، زمانے کی مثال بالکل تلوار جیسی ہے کہ اگر تلوار کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو آپ دشمن کو جو ہے تہہ تیغ کر دیں گے.
لیکن اگر تلوار کا آپ نے غلط استعمال کیا تو وہ تلوار آپ ہی کو دو ٹکڑے کر دے گی۔ تو وقت کا آپ نے صحیح استعمال کیا تو آپ کامیاب کہلائیں گے، اور اگر وقت کا آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ ناکام ہوں گے۔ اسی واسطے باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سستی سے، تعطل سے، بیکاری سے پناہ چاہی ہے، چاہے افراد ہوں چاہے اقوام ہوں۔ جو اقوام وقت کی قدر کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو افراد اور جو اقوام وقت کو نہیں پہچانتی وہ تنزلی اور پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج عالمی نقشے پہ نگاہ ڈالیے، کون سی اقوام ہیں جو ترقی کر رہی ہیں؟ جو 18 گھنٹے محنت کرتی ہیں، وہ قوم جو 18 گھنٹے کام کرتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور وہ قوم جو 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے بھی کام نہیں کرتی، اس میں بھی جو ہے داڑھی مار دیتی ہے، تو اس کی تنزلی، اس کی پسماندگی آپ کے سامنے ہے۔ اس واسطے زمانے کی قسم اللہ نے کھائی کہ زمانہ جو بھی ملے، وقت جو بھی ملے، اس کی قدر کی جائے۔ وقت کے اصل قدرداں کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء۔ اللہ کے اولیاء سب سے زیادہ زمانے کی قدر کرتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ ذکر لسانی بھی کرتے ہیں، وہ ذکر قلبی بھی کرتے ہیں، اور ان کی فکر بھی وہ منور اور اللہ کے ذکر سے تر بتر ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ وقت کے قدرداں اللہ کے اولیاء ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس دیوبند میں ایک مشہور ترین شخصیت سب جانتے ہیں، الامام محمد قاسم النانوتوی۔ مولانا قاسم نانوتوی وقت کی کس قدر کرتے تھے، جیسا کہ باقاعدہ وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے، اور جو کارنامے انہوں نے انجام دیے وہ آپ جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو اقوام وقت کی قدرداں ہوتی ہیں وہ ترقی سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر انفرادی ترقی ہو یا گھریلو ترقی ہو یا محلے کی ترقی ہو یا صوبے اور ملک کی ترقی ہو تو وہ کام سے ہوتی ہے، وہ عمل سے ہوتی ہے، وہ وقت شناسی سے ہوتی ہے، وہ جو ہے زمانے کی قدر کرنے سے ہوتی ہے۔ اس واسطے زمانے کی قسم کھائی اللہ نے۔ اور مزید زمانے کے جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا انجام کیا ہوا، پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اس سے سبق لیجئے اور ظلم سے رک جائیے۔ کتنے بادشاہ، کتنے ملوک، کتنے سلاطین جنہوں نے ظلم کیا، وہ قرآن ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، وہ فرعون ہو، وہ جتنے لوگ ہیں، چاہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے کے حکمراں ظالم ہوں گے ان کے اس ظلم سے بھی سبق لینا چاہیے، اور ان کو ظلم سے روکنا یہ ہر شخص کی اپنی بساط کے مطابق ذمہ داری ہے۔ وہ ظلم چاہے وہ شخصیات پہ ظلم ہو، چاہے وہ اقوام پہ ظلم ہو، چاہے وہ برادریوں پہ ظلم ہو، چاہے وہ انسانوں پہ ظلم ہو، چاہے وہ کسی پیشہ سے وابستہ لوگوں پہ ظلم ہو، چاہے وہ جو ہے اناج اور جو ہے وہ پھل اور پھلہری اگانے والوں پہ ظلم ہو، ظلم کسی پہ ہو وہ ظلم ہے، اس کے خلاف صدا بلند کرنی، اور اس ظالم کو اللہ کی گرفت آج نہیں تو کل ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ ایسے جو لوگ عدل اور انصاف کو پھیلاتے رہے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات قسم ہے زمانے کی۔ اس ایک چھوٹی سی جو ہے لفظ میں گویا اتنی حقائق اور حقیقتیں پنہا ہیں کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، وقت کو پہچانیں۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسران میں ہے، ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ مجموعہ انسانیت گھاٹے میں ہے، زمانے کی قسم کھا گیا۔
تو گویا زمانے سے اور انسان سے، انسان کی کامیابی سے اور انسان کی ناکامی سے زمانے کا گہرا تعلق ہے۔ جن لوگوں نے زمانے کی قدر کی وہ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں نے زمانے کی ناقدری کی اور اس کے حقائق کو نہیں پہچانا وہ ناکام ہوں گے۔ لیکن کامیاب کون لوگ ہیں؟ قرآن صاف کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ یعنی کامیابی کی شرط، اولی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سب جانتے ہیں، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اچھی اور بری تقدیر پہ، اور قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، جزا اور سزا پہ۔ یہ وہ ایمان ہے مفصل اور ایمان مجمل جو بچپن سے ہم مکتب سے پڑھتے آئے ہیں، وہ ایمان ہے۔ تو کامیابی کی اولی وجہ، اولی شرط جو ہے انسانیت کی کامیابی کی، کتنا ہی بڑا وہ جو ہے پورے دنیا کی حکومت، بڑی حکومت کا حلف بردار کیوں نہ ہو، ایمان سے خالی ہے تو وہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ وقت کا کتنا ہی بڑا جو ہے 50 ریاستوں کا وہ ذمہ دار بن جائے، ایمان سے خالی، ناکام۔ اس لیے اپنی حقیقت کو پہچانیے۔ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، ان سب سے وہ کامیاب ہیں۔ ان قصور میں، ان محلات میں بیٹھنے والوں سے ایک جھونپڑے میں رہنے والا مومن کامیاب ہے، اور اس کے اعتبار سے وہ ناکام ہے۔ پہلی شرط ایمان کی، ایمان مضبوط ہو، ایمان قوی ہو، اور دوسری شرط عمل صالح، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ عمل صالح ہر وہ عمل جو شریعت میں مطلوب ہے، شریعت کے مطابق ہے، وہ عمل صالح ہے۔ ہر وہ عمل جو انسانیت کے لیے مضر ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ فساد ہے، وہ مفسد ہے، وہ عمل صالح کے خلاف ہے۔ پھر جو ایمان اور جو عمل صالح کی دولت آپ کے پاس ہے، اس دولت کو چھپا کے نہ رکھیے۔ اس میں ترقی کیسے ہوگی؟ جب وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب اس حق کی، اس ایمان کی، اس اسلام کی، اس دین کی آپ تبلیغ کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، آپس میں اس کا چرچا کریں گے، ہر کو بتائیں گے ایمان لاؤ، ایمان میں داخل ہو، ایمان کو بڑھاؤ، عمل صالح کو بڑھاؤ۔ آپ عمل صالح، اچھے اعمال کو، اس دنیا کے سنوارنے کے اعمال کو دوسروں کو بتائیں، اور اس میں جو آپ کو مضرتیں، اذیتیں، نقصانات، جملے، بھکتیاں، لوگوں کی طرف سے مظالم، اور کبھی کبھی قتل و غارت گری اور فساد کے اگر آپ شکار ہوں تو اس پہ صبر کیجئے، اور اس صبر کی دوسروں کو تلقین بھی کیجئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو کامیابی کی بنیاد ہیں: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ لیکن اچھائی کا حکم حکمت اور دانائی سے دیجئے۔ مولانا قاسم نانوتوی کے ایک دوست تھے، حافظ صاحب، اس وقت کے فیشن زدہ، چوڑی دار بالکل پتلا، اور مہندی لگائے ہوئے، چاندی کے چھلے اور رنگیں پہنے ہوئے، اور داڑھی چڑھائے ہوئے، اور نانوتوی کے دوست۔ حتیٰ کہ نانوتوی نہاتے تو وہ پیٹھ ملتے، وہ نہاتے تو نانوتوی ان کی پیٹھ ملتے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، ایسا دوست ہے نانوتوی کا۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک دن نانوتوی نے ان سے کہا، میاں تم میرے دوست ہو، تم نے یہ مہندی کیسے لگائی، داڑھی کیسے چڑھائی، یہ جو ہے چوڑی دار کیسے پہنا، ذرا مجھے بتاؤ میں بھی پہن لوں، دوست ہیں تو ایک جیسے ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ خاموش ہو کے چلے گئے، اور ہفتوں بعد واپس آئے تو نانوتوی جیسا کرتا، نانوتوی جیسی داڑھی، نانوتوی جیسا صاف ستھرا ہاتھ، اور چھلے ولے اٹھا کے پھینک دیے۔ تو جو آپ تلقین کریں تو حکمت اور دانائی۔ جب نانوتوی نے مٹی نرم دیکھی تب اس دوست کو نصیحت کی کارگر ہوئی۔ اے بزرگوں، اے دوستو، اسی طرح ہم آپس اپنے ماحول میں اس طرح ایک دوسرے کو تلقین حق کریں
تاکہ اس کا اثر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.